الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء، آیت نمبر 207، پارہ نمبر 19، ترجمہ: تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا کہ پھر آ جائے ان پر وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر کیا کام آئے گا ان کے جو وہ فائدہ اٹھاتے تھے؟ اس آیت کریمہ کے اندر کفار سے سوال کیا گیا ہے۔ جن چیزوں کو کفار استعمال کرتے تھے، جن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، جن چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، جن چیزوں سے وہ پیار و محبت کرتے تھے، کیا وہ سامان ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کفار جس مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان ان کو جو کرنے کا کہتا ہے یہ بڑھ بڑھ کر وہ گناہ کا کام کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، لذتوں کے دیوانے ہو چکے ہیں، خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے اور صرف کھانے پینے، کھیل کود کا ہی انہیں پتہ ہے، اور ایسی زندگی گزار کر یہ بہت خوش ہیں اور زندگی اور مال جمع کرنے کے اندر مگن ہیں، اپنے آپ کو امیر سے امیر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کے اندر وہ مستغرق ہیں، اسی کے اندر مگن ہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو نہ تمہیں شیطان کی پیروی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی، بلکہ شیطان تو عین موقع پر اپنے ماننے والوں کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فوراً وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔
یہ تمہارے بت بھی تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، جب یہ خود ہل نہیں سکتے تو تمہارے کس کام آئیں گے، اور یہ جو تمہارے گھر ہیں یہ بھی تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ بھی تباہ ہو جائیں گے، اور جن سواریوں پر تم سفر کرتے ہو، جانور وغیرہ، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں دنیا کا مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا عذاب کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ جس چیز سے بھی کفار اب فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چیز اللہ کے عذاب کے خلاف ڈھال نہیں بن سکتی۔ یہ چیزیں تو خود فانی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ ایمان والے بن جائیں، اور ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم صرف دنیا کے اندر ہی مستغرق نہ رہیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔